جب ایک بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے، ایک بار اللہ سے گزارش کر لیتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی صابن بھی ہے وہ دل کو صاف نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی کیمیکل صاف نہیں کر سکتا۔ لیزر کے ذریعے جو آج علاج دریافت ہو چکا ہے، اگر حدیث پاک میں جیسا کہ آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک تل کالے رنگ کا لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی کیمیکل، کوئی لیزر اس دل کو اندر سے صاف نہیں کر سکتا، لیکن ندامت کا ایک آنسو جو ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ ندامت کے ساتھ بہا ہوا ایک آنسو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے پایا کو پکڑ لیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے، مولا یہ آنسو اس بندے نے تیرے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے نکالا ہے، یا رب العالمین اس بندے کو معاف فرما۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، جیسے ہی ندامت دل میں آ جاتی ہے، ندامت کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارنے لگتی ہے۔ یہ توبہ کا عنوان بہت لمبا ہے، یہ جیسے ہی کیفیت دل میں آتی ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ اللہ رب العالمین کی حدود کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، اللہ رب العالمین کے حدود کے نفاذ کے معاملے میں آپ بڑی سختی کیا کرتے تھے۔ ایک دن مدینہ طیبہ میں آپ جا رہے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، وہ شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے، اچانک سامنے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اس کو ہوتی ہے۔ اب وہ وہیں پہ کھڑا کانپنے لگ گیا کہ آج اگر عمر نے دیکھ لیا تو میرے اوپر حد جاری فرمائیں گے، تعزیر نافذ فرمائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آ رہے ہیں، جیسے ہی قریب آ رہے ہیں اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خیال آیا، اللہ کی جانب اس نے رجوع کیا اور عرض کیا، یا رب العالمین آج مجھے عمر سے بچا لے، آج مجھے اس گناہ کی معافی عطا فرما دے، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے دل میں یہ کیفیت کا آنا تھا، کیفیت کے آتے ہی اللہ نے کرم فرمایا، وہ جو شراب کی بوتل تھی اللہ رب العالمین نے اپنے کرم کے ساتھ سرکے میں تبدیل فرما دی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عتاب سے اس بندے کی بخشش ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے، پرانی امتوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ کیا کرتا تھا، اس کی شکل و شباہت جو تھی وہ عورتوں کی طرح تھی، لیکن وہ مرد تھا۔ وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین کے قریب چلا جاتا، یہاں تک کہ خواتین کے ساتھ برے کام جو ہے وہ سر انجام دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ کے محل میں گھس گیا اور بادشاہ کی جو شہزادیاں تھیں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، اور اپنی اس جنس کی جو چھپی ہوئی تھی اس سے فائدہ اٹھانے لگا۔ حقیقت میں تو مرد تھا، لیکن وہ دیکھنے میں عورت محسوس ہوتا تھا، اس نے اس کا یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ ان کے ساتھ قریب ہو گیا۔ جب قریب ہوا تو اچانک کسی شہزادی کا ایک ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ اس نے آواز بلند کی کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، محل کو بند کر دیا جائے، ہر ایک شخص کی تلاشی لی جائے، چاہے وہ کسی انداز میں آیا ہے، چاہے وہ کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، جس انداز میں بھی ہے، اس کا جو بھی عہدہ ہے اس کی تلاشی لی جائے۔ اب یہ انسان جو ہے اندر ہی اندر سوچ رہا ہے، آج میری تلاشی لی جائے گی اور میں پکڑا جاؤں گا اور میری جس جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا، یا رب العالمین آج مجھے معاف فرما، آج میں تیرے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج مجھے معافی عطا فرما۔ ہوا یوں کہ جب اس کی چیکنگ کی باری آئی تو اس سے پہلے ہی کسی نے آواز بلند کر دی کہ ایک ہار جو گم ہوا تھا وہ کسی اور سے دریافت ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے دل کی کیفیت کو سن لیا۔ جب دل کی کیفیت کو سن لیا تو اللہ نے یہ کرم فرمایا، اس سے پہلے ہی وہ ہار مل گیا اور اس کا راز جو ہے وہ فاش نہ ہوا۔ پھر اس نے ایسی توبہ کی، ایسی سچی اور سچی توبہ کی کہ اس کے بعد کبھی اس نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، توبہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم، جس کے اندر سے گزر کے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے ایک بادل کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، شب برات قریب ہے، ہر ایک انسان کو چاہیے، ہر ایک مومن کو چاہیے، ہر ایک حضور کے امتی کو چاہیے، ہر ایک حضور کے غلام کو چاہیے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرے، اللہ رب العالمین سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اور جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ جب آپ توبہ کریں گے، لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں گے، اگر کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگیں گے، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ کے حلال رزق کی ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین سے وعدے کی پاسداری کی یقین دہانی کروا کے جب رجوع اللہ کریں گے، اللہ کی رحمت آپ کا استقبال کرے گی۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان ضیاء المصطفیٰ قمر
علامہ حبیب اللہ سیالوی اور قاری عمران فخر سیالوی ان کو اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس بابرکت رات میں خصوصی طور پر شعور ٹی وی اور شعور ٹی وی کے چاہنے والے تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔